السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره وعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج پہلے ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کے 5 رائٹس ہمارے اوپر کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن پر ایمان لے کر آئیں، پھر ہم اس کی ریسیٹیشن کریں، ٹھیک طریقے سے اس کو تجوید اور اس کے پراپر قواعد اور اس کی ایکوریٹ پروننسیشن کے ساتھ اسے پڑھیں، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کا پیغام ہمیں کیا مل رہا ہے، قرآن کے تھرو کیا انسٹرکشنز ہیں، کیا احکامات ہیں۔ جب ہم یہ تینوں سٹیپس لے لیں تو اگلا کام کیا ہو کہ پھر ہم اس کو فالو کریں، اس کو اپنی پریکٹیکل اور پرسنل لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ اس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم پھر جو پڑھ لیا، جو سیکھ لیا، جو سمجھ لیا اور جو امپلیمنٹ کر لیا، یہ 4 سٹیپس کمپلیٹ کر کے 5th سٹیپ کیا کریں گے کہ پھر آگے اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں سورہ یوسف کے کانٹیکس میں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہمیں اس پر یقین نہیں ہوگا، جب تک ہمیں اس پر ایمان نہیں ہوگا تو ہم اس کی انسٹرکشنز کو ڈیپ ڈاؤن نہ تو فیل کر سکتے ہیں، نہ اس کو مان سکتے ہیں، اور نہ ہی پھر ہم اس کو آگے پھیلانے والے بن سکتے ہیں۔ تو اب جو کچھ ہم نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، انشاءاللہ اس کو ہم نے آگے سب کو بھی بتانا ہے۔ اور آج ہم آیت نمبر 5 آنورڈس دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا نہیں، تقصص تم بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، اعلیٰ اوپر، اخوتی کا اپنے بھائیوں کے، فیقیدو تو وہ چالے چلیں گے، لکا تیرے لیے، قیدا ایک چال، ان الشیطان بے شک شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدو مبین ایسا دشمن ہے جو کہ کھلا اور واضح ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ایک پرومیننٹ تمہارا جو ہے وہ دشمن ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب بتایا ہے اپنے فادر کو، تو فادر نے ان کو وارن کیا ہے کہ آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں، بینگ اے فادر، اپنے بیٹوں کی سائیکالوجی اور ان کے ٹیمپرامنٹس اور ان کی پریزنس آف جیلسی ان کی نیچر کے اندر جو ہے اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک سے محبت زیادہ کرتے ہوں، مگر یہ دل کا معاملہ ہے۔ جو اوپر کے ملنا جلنا ہے، تحفے تحائف دینا ہے، یا گفٹس کرنے ہیں، یا ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے، تو اس میں ہم سب بچوں کو ایکول ٹریٹ کریں گے۔ اور یہاں پر انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے پلاٹ کی طرف اپنے بیٹے کو وارن کیا ہے جو کہ سیویئر پلاٹ ہو سکتا ہے، جو کہ پاورفل اور افیکٹو ہو سکتا ہے اور نقصان دہ ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی فیملی کو ایٹ پیس رکھنے کے لیے، آپس میں سبلنگز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کسی جھگڑے کا شکار نہ ہوں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ، اس خواب کو جو ہے اپنے پاس ایز اے سیکرٹ ہی رکھ لیجئے۔ اور ویسے بھی خوابوں کے بارے میں ہم کچھ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، یہاں پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ جو خواب ہوتا ہے نا، وہ ایک اڑتے ہوئے پرندے کے جو ٹیلنز ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے، اس کے بلکہ کلاز کے اندر ہوتا ہے، جب تک اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ جب اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، جو معبر ہے یا انٹرپریٹر ہے، جب اس کو وہ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں تو وہ خواب جو ہے وہ اس طرح ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہمیں اس کے اندر نظر آ رہی ہے کہ پیرنٹس کی محبت اپنے بچوں کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بچوں کو
پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھی اور دوسروں کو بھی. جب وہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈریم نہیں بتانا، تو ان اے وے وہ اپنے بیٹوں کو بھی، جو کہ ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ کے ہیں اور وہ ان کے سوتیلے بھائی ہیں، اور اپنے اس بیٹے کو بھی جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ آ، اس بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوئے ہیں، اور وہ اچھی طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی پلاٹنگ اور پلاننگ کریں گے کہ جس کا نقصان ہوگا، مگر ساتھ ہی انہوں نے اس کی ساری رسپانسبلٹی شیطان پہ ڈال دی ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو یہ بھی بہت ایک اچھا پوائنٹ ہمارے سیکھنے کے لیے آیا ہے کہ آپس کے ریلیشن شپس کے اندر بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بلیم کریں، ہم اس کا وبال جو ہے وہ شیطان پہ ڈال سکتے ہیں. مگر یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہمارے سیکھنے کا ہے، اور جو اسکالرز اس کے اوپر بات کریں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو گروم اینڈ ٹرین کرنا ہے تو تب آپ شیطان پہ نہیں ڈالیں گے، تب آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برا بھلا کہیں گے. جب آپ نے معاملات کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی آپ شیطان پر ڈالیں گے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ریلیشن شپس لوگوں کے ساتھ خراب نہیں ہوں گے. اگر وقتی طور پر خراب بھی ہوئے ہیں تو جلدی سے مینڈ بھی ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے شیطان کو قصوروار ٹھہرایا، اور اپنے آپ کو اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ جی میرے سے تو فلاں نیک کام نہیں ہو سکا شیطان کی وجہ سے فلاں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے رہیں گے، پھر آپ اپنے نفس کو جو ہے وہ ٹرین نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر ہمارے لیے نکلا ہے کہ آپ جو ہیں جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو کیا کریں، اس کی رسپانسبلٹی شیطان پہ ڈال دیں. اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں یہ کیا پتہ چل رہی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیں، کوئی بلیسنگ دیں، تو آپ نے اس کو فلانٹ نہیں کرنا، اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہاں سے نکلتا ہے ایلیمنٹ جیلسی کا. اور یہ جیلسی اور انویس ایٹیٹیوڈز جو ہیں یہ اس سورہ میں آپ کو تھرو آؤٹ نظر آئیں گے. یہ سورہ کا کہ بیسک تھیمز میں سے ہے. اور جو جیلسی ہوتی ہے یہ برننگ ڈیزائر ہوتا ہے، اور اس میں انسان کا کیا دل کرتا ہے، یہ ایک سیلفش اور ڈسٹرکٹیو موٹیو ہوتا ہے، آبجیکٹیو ہوتا ہے، جس میں انسان کیا کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو آ، دوسرے کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے، مجھے مل جائے اور اس سے ویسٹ ہو جائے. بیسیکلی یہ ہوتی ہے جیلسی. اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے خود کو بچا کے رکھو، ورنہ یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گا جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. کبھی آپ نے آواز سنی ہے سوکھی لکڑی کو جب اس کو آگ لگتی ہے تو وہ کیسے لگتی ہے؟ ایک تو وہ ایک دم لگتی ہے، دوسرا وہ ود ان منٹس پوری کی پوری لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. تو اس معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹڈ رکھنا ہے اور بچا کے رکھنا ہے. اور اس کا آلٹرنیٹو ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کسی کی کوئی اٹریکٹیو نعمت آپ دیکھیں، کوئی چیز آپ کو پیاری لگے، فوراً اس کو دعا دیں، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، بارک اللہ. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، اور فوراً اللہ سے اپنے لیے بھی وہ چیز مانگ لیں. جیسے کیسے کس نے کیا تھا؟ زکریا علیہ السلام نے کیا تھا. جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تھے تو فوراً انہوں نے اپنے لیے بھی دعا مانگ لی تھی. تو ہم نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے. یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ نکلا ہے، اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ. دین میں ہمارے جنرل رول یہ ہے کہ ہم اپنی فیلنگز اور ایموشنز جو کہ ہمارے اندر رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، تو اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوتی until and unless کہ ہم اس کو ایکسپریس نہ کرتے. بٹ دیر از این ایکسیپشن، اور وہ ایکسیپشن کس کی ہے؟ جیلسی کی ایکسیپشن ہے. اگر جو شخص جیلسی کے اندر رہے گا تو اور وہ جیلسی فیل کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے حدیث ابھی پیچھے پڑھ لی ہے، تو اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ کنزیوم کر لی جائیں گی. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم خود کو جیلسیز سے بچا کے رکھیں، اور اگر کوئی ایسی فیلنگ ہمارے اندر آ گئی ہے تو فوراً ود آؤٹ ویسٹنگ اینی مومنٹ
اس کو جو ہے اپنے آپ سے دور کر لیں، ادروائز کیا ہوگا کہ وہ ہماری نیکیوں کو کھا جائے گی۔ پھر اسلام ہمیں بہت خوبصورت جو ہے وہ ہماری گائیڈنس اور ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس نعمتیں ہوں یا اسے کوئی نعمتیں ملیں تو وہ حسد کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو تم کیا کرو، اپنے معاملات میں کتمان سے کام لو۔ واٹ ڈز کتمان مینس؟ کہ رازداری سے کام لو۔ کوئی ایسے معاملات جو کہ ابھی اپنی کمپلیٹ نہیں ہوئے تو کیا کرو، اپنے پلانس کو، اپنے پروگرامس کو اور اپنے جو بھی آنے والے پروگرامس ہیں، پلانز ہیں، ان سب کو کیا کرو، سیکرٹ رکھو۔ 5 تھنگس جو کہ ہم نے اسلام میں ہمیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اور آپ کی احادیث سے ہم نے سیکھی ہیں کہ آپ نے ان کو سیکرٹ ہی رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ، انٹیمیٹ ریلیشن شپس، پھر پرسنل سینس۔ اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ نے کوئی گناہ کیا تو رات کو آپ نے گناہ کیا، صبح آپ نے اس کو نشر نہیں کرنا۔ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اگر اس پہ پردہ ڈال لیا تو ہمارا کوئی کام نہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ پھر جو نیکی کے کام آپ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ سپینڈ کر رہے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کچھ پورشن اس میں سے تو آپ بتا کے بھی کر سکتے ہیں، مگر جو نفلی صدقات ہیں ان کو آپ نے چھپا کے کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، آپ کے پلانز اینڈ پرسنل گولز، آپ نے کس انسٹیٹیوٹ میں آگے ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، اپ کمنگ کوئی کورس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نئی جاب جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، فورن ٹرپ پہ جانا چاہ رہے ہیں، کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جب تک یہ پروگرام آپ کا فلفل نہ ہو جائے کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ اور دوسروں کے سیکرٹ اگر آپ کے پاس ہیں یا لوگوں نے آپ کو اپنا سمجھ کر آپ کو اپنی کوئی بات بتا دی تو وہ بھی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو شیئر ود اینی ون۔ ادروائز کیا ہوگا، اس کے بہت برے کانسیکوینسز نکلیں گے۔ جب نظر لگ جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کئی دفعہ جو ہے اس کا سخت اس کو نقصان کانسیکوینسز برے دیکھنے پڑتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بری نظر، نظر بد اتنی خطرناک اور بری چیز ہے کہ وہ ایک سالم اونٹ کو ہنڈیا تک لے آتی ہے اور چلتے پھرتے انسان کو قبر تک۔ تو اس لیے حسد سے اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے پروگرامز کو سیکرٹ ہی رکھنا ہے۔ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اب آپ ضرور بتا دیجیے گا۔ رازداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر صاحب نعمت جو ہے وہ محسود ہے، یعنی اس سے جیلس کیا ہوا جاتا ہے، اور جیلس ہونا جو ہے وہ انسان کی ویکنسز میں سے بھی ایک ویکنس ہے۔ اب یہ ایسا ایموشن ہے جو کہ سکھایا نہیں جاتا۔ سب سے پہلے کس نے حسد کیا تھا؟ شیطان نے۔ کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس انسان سے بہتر ہوں، میں کیوں بھئی اس کو سجدہ کروں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرنے کا کہا تھا نا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1 سال کا بچہ بھی حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کا سبلنگ آتا ہے نا، اس کو کوئی سکھاتا تو نہیں ہے کہ آپ نے جیلس ہونا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ایموشن ہے جو کہ ہمارے اندر انیٹ ہے، ایمبیڈڈ ہے، بٹ ہم نے اس سے فائٹ کرنا ہے۔ پھر حسد جو ہے وہ انسان کے دل کو بھی سیاہ کرتی ہے، اور اس حسد کا دھواں ایسا اٹھتا ہے کہ وہ اس کی پوری پرسنالٹی کو کالک مل دیتا ہے۔ پھر حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی یہی بات ہوئی تھی، حسد ہوا تھا نا، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے کا قتل کر دیا تھا۔ پھر ابو داؤد کی روایت سے اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنے والا سب سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ دل میں اس کی آگ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، اور اس کا پورا امپیکٹ اس کی پرسنالٹی پر بھی پڑتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر کبھی ایسی فیلنگ آ جائے تو فوراً اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے، اور برکت کی دعا کرنی ہے۔ اپنے لیے بھی اچھے کی دعا کرنی ہے اور دوسرے کے لیے بھی برکت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو جو دیا یہ اس کا خاص کرم ہے۔ تو جیلسی سے انشاءاللہ ہم نے بچنے کی پوری ایفرٹ کرنی ہے، اور کانشیس ایفرٹ کرنی ہے۔ اور یہ ہمارا پریکٹیکل پوائنٹ نکلا ہے کہ یہ آلدو دل کی فیلنگ ہے، مگر اس پہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔
تو جیسے ہی کبھی ایسی فیلنگ آئے گی فوراً ہم نے اس کو ریڈائریکٹ کر دینا ہے اور اللہ سے اپنے لیے بہترین سے بہترین چیز مانگ لینی ہے۔ اچھا، اب اگلا اسی آیت کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے شیطان، کیسے کھلا دشمن ہے؟ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آ، ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کیسے کیسے ہمارا دشمن ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان نکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کفر کرو، اور جب انسان کفر کرتا ہے تو کہتا ہے بھئی میں تو رسپانسبل نہیں ہوں اس کے لیے، میں تو تم سے بری ہوں، میں تو خود رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو کیا کرتا ہے؟ انسان کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں سے بچو، یعنی کہ اس کو فالو کرنے سے اپنے آپ کو روک لو۔ تو جو کوئی اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے گا تو شیطان تو دو غلط کاموں کا بہت حکم دیتا ہے، ایک فحاشی، دوسرا گناہ کے کام، بے حیائی اور فسق کے کام۔ تو اپنے آپ کو کیا کرو؟ شیطان سے بچا کے رکھو کہ وہ تمہارا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ایسا دشمن ہے جو کہ واضح ہے، ایسا دشمن ہے جو کہ پرومیننٹ ہے، ایسا دشمن ہے کہ اس کے وار جو ہیں وہ ہر وقت ہمیں فیل ہوتے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں جس سے خون دوڑ رہا ہے نا، اس طرح سے دوڑ رہا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے کان لگائے، ہمارے منہ جو ہے اپنا ہمارے دل کے اوپر رکھ کر اور اس میں کانسٹنٹ جو ہے وہ پھونک رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں، جیلسیز، نفرتیں، پلاٹنگ، غصے اور اس طرح کی بہت ساری، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے نا وہ کمپلیکیشن میں ڈال کے رکھتا ہے۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا نا تو ہمیں غمگین رکھتا ہے، ہمیں پریشان رکھتا ہے، ہمیں اپسیٹ رکھتا ہے، اور ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید ہمیں کیا گائیڈ کریں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے نا وہ ویک ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا ہمارے اوپر کوئی ایسا زور نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہاتھ سے اور بازو سے پکڑ کر جو ہے وہ ڈسٹریکشن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دراصل یہ ہماری ویکنس ہوتی ہے کہ وہ تو صرف ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے اور ہم اس کی بات مان کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے سورہ اعراف 27 میں بھی ہمیں یہ بات بتائی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے آدم کی اولاد، شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا، کیونکہ اس نے تمہارے والدین کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، دونوں کو کیا کیا تھا؟ جنت سے نکلوا دیا تھا، باتوں میں لگا کر، ڈسٹریکٹ کر کر، جھوٹ بول کر۔ تو یہ شیطان کے ڈیفرنٹ جو ہیں وار ہمارے اوپر، وہ ہمیں اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور پھر کیا کرنا ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے؟ سب سے خوبصورت اور بہترین ہم ہر وقت پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اور بھی دعا کون سی پڑھیں گے؟ ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ میری پروٹیکشن کر دیجئے اس شیطان سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہی ہو، کیونکہ جب وہ موجود ہوگا تو کسی نہ کسی ڈسٹریکشن میں لگا ہی دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کو دشمن سمجھو،
کنسیڈر ہم ایز یور اینیمی، اور وہ اور اس کا جو گروہ ہے وہ تمہیں کہاں بلاتا ہے؟ تمہیں آگ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مومنوں کو، مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو اس آگ سے، اس جہنم سے بچا لو، ادروائز کیا ہوگا؟ شیطان تمہیں بہلا پھسلا کر اس طرف لے جائے گا اور جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی وارن کیا ہے شیطان سے یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ اس کے جو ٹریپس ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہنی ڈیو کی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر اٹریکٹیو بنا کے ان کو پریزنٹ کرتا ہے، اور پھر جب انسان اس کا حصہ بن جاتا ہے اور تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بعد میں اس سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہم نے یہ سیکھی کہ الٹیمیٹ بلیم جو ہے وہ ریلیشن شپس کے معاملے میں، سبلنگ کے معاملے میں، کزنس کے معاملے میں، پیرنٹس کے معاملے میں کس پر ڈالو؟ شیطان پر ڈالو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی آپس کی جو اینیموسٹی ہے وہ سیویئر نہیں ہوگی، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کی ریلیشن شپس دوبارہ سے ری بلڈ بھی ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی بتایا ہے، یوسف علیہ السلام کو، شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہمیں اسلامک ایٹیکیٹس بھی یہاں سے پتہ لگ رہے ہیں کہ انڈیویجول سے بلیم ہٹا کر اس کو شیطان پر ڈال دیا گیا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنی مسٹیک کو جب ریئلائز کر لے گا تو وہ توبہ بھی کر لے گا اور اللہ کے قریب بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر چونکہ معاملہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد پر ہو گیا ہے، تو اس لیے ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بارے میں بہت واضح حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی سے 1 سال سے زیادہ قطع تعلقی کرتا ہے تو اس کے ذمہ ایک قتل لکھ دیا جاتا ہے۔ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ حقوق اللہ تو ہم لوگ پھر بھی بہت اچھے سے اپنی طرف سے پورے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، مگر وہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد کی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کہیں گے کہ جاؤ اپنے بھائی سے اس کا معاملہ کلیریفائی کر کے آ جاؤ۔ اور وہاں پر کیسے کلیریفائی کریں گے؟ وہاں پر تو نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، وہاں تو ہم خالی ہاتھ ہوں گے، بے لباس ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جولری نہیں ہوگی، ہمارے پاس کوئی بینک ڈپازٹس نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کے جو حق مارے ہیں، جو بہن بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے نے حق مارے ہیں، تو وہ کیسے پورے کریں گے؟ وہ پھر اپنی نیکیاں اپنے دوسروں کو دینی پڑیں گی۔ تو اس دن کی پریشانی سے پہلے آج ہم اپنے ریلیشن شپس کی کمپنسیشن کر لیں، لوگوں کو درگزر کریں، معاف کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر بھاری ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں، نادان ہیں، کیا ہم سے کبھی کوئی غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے لمبے گیپس دلوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، جسٹ فار دا سیک آف ون میٹر، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بس جی اس نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا تھا، وہ اچھے طریقے سے مجھ سے ملا نہیں، چونکہ اس نے کال نہیں کی تھی تو میں کیوں کروں، چونکہ اس نے مجھ سے نہیں پوچھا تو میں کیوں پوچھوں۔ اور آپ واقعی ڈیپ ڈاؤن دیکھیں گے نا تو انہی باتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس ویک ہوتے 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 ایک دن بریک اپ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت والے دن تو انسان جو ہے وہ سخت خسارے میں ہوگا، جس نے اپنے ریلیشن شپس کو کمپرومائز کیا ہوگا اور قطع تعلقی کی ہوگی، یا جیلسی کی بیس پر اپنے ریلیشن شپس کو ویکن اپ کیا ہوگا۔ یہ بات ہم یاد رکھیں، اگر ہم جیلس ہو رہے ہیں نا تو ان اے وے ہم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم اس ڈسٹریبیوشن پر راضی نہیں، کیونکہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے زیادہ، کسی کو گھر بار اچھا دے دیا، کسی کو انٹلیکٹ زیادہ دے دی، کسی کی پوسٹ اچھی ہے، کسی کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے، کوئی ویل سپوکن ہے، کوئی ویل ورسڈ ہے، تو یہ سب اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے نا۔ تو ہم جب جیلس ہوتے ہیں نا تو ہم ان اے وے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہم
آپ کی اس ڈسٹریبیوشن پہ راضی نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جیلسی ناپسند ہے، کیونکہ یہ تو جو کچھ جس کے نصیب میں لکھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو دے چکے ہیں، سب کو جو جس کے نصیب میں جتنا رزق ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ تو یہاں پر ہماری یہ آیا بھی کمپلیٹ ہو گئی، جس میں ہم نے یہ جانا کہ یعقوب علیہ السلام نے ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ شیطان پر ڈالی ہے، اور شیطان کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ کس کس طرح ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ فادر کی رسپانسبلٹی ٹوورڈز ہز سن، اور آج ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ اسلام ہمیں ٹو وے ریلیشن شپس بتاتا ہے، اور یہاں پر سورہ یوسف میں ہم اس کا بہترین جو ہے وہ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے فادر سے انتہائی رسپیکٹ اور محبت سے بات کر رہے ہیں، اینڈ سو از دا کیس ود یعقوب علیہ السلام۔ دونوں باپ اور بیٹا بہترین ریلیشن شپ کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ہم نے کل بات کی تھی فادرز پوائنٹ آف ویو سے کہ فادرز اپنے بچوں کو آج کل کے دور میں کس کس طرح نگلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ریلیشن شپس کیوں ان کے ساتھ کنڈیوسو نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی بات بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کر لیتے ہیں کہ بینگ اے چائلڈ، بینگ اے سن، آپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بھی اپنے فادر کی رسپیکٹ کریں، ان کو آنر دیں۔ اگر آپ کا ان کے ساتھ کسی بات پر ڈس اگریمنٹ ہو گیا ہے تو رسپیکٹ کے ساتھ اس کو ڈیل کریں، نہ کہ آپ انہیں دیکھ کے آنکھیں رول کریں، نہ کہ آپ زور زور سے دروازے ماریں، نہ کہ آپ غصہ کریں، نہ کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، نہ کہ آپ یہ کہیں۔ بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے فادر جو بظاہر ایک ایسی بات کر رہے ہوں جو کہ انتہائی آپ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو، بٹ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہونے کا ٹائم دیا جائے، ایک بہت ہی اسٹرانگ اور ابرپٹ ایموشنل ری ایکشن دینے کے بجائے چیزوں کو ان کا ڈیو ٹائم دیں۔ اور یہ ایٹیکیٹس بھی ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے، کیسے جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے 3 راتیں کنزیکٹیو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا تو بیٹے نے فوراً اس بات پر سبمٹ کر دیا، کوئی سوال جواب نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا۔ تو علامہ اقبال اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کنوے کرتے ہیں، جو کہ یہ شعر پڑھ کے بہت دل کو سکون آتا ہے اور خوشی آتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہم بھی، اللہ پاک ہمیں بھی ایسا فرما بردار بنائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور آپ اس بیک گراؤنڈ کو آپ یاد رکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام واز ٹوڈلر، بلکہ اس سے بھی چھوٹے تھے جب وہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مکہ میں ابراہیم انہیں چھوڑ کے جا چکے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور پوائنٹ سیکھنے کو مل گیا کہ ماں کی گرومنگ اور ٹریننگ کتنی خوبصورت تھی، کہ جس نے اپنے فادر کی طرف سے ایک دفعہ ایک بات سنی اور اس پہ سبمٹ کرنے کو تیار ہو گئے، بلکہ وہ اپنے فادر کو ٹپس بتا رہے تھے کہ کہیں آپ کا دل پریشان نہ ہو جائے، آپ مجھے اس طرح رخ لٹائیے گا، آپ میری اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا، آپ میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیجیے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں بیٹے۔ ہم جب انفارچونیٹلی ایکسٹریمز کے زمانے میں ہے نا، تو ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں میمز کلچر نے اور براؤن فادرز اور براؤن مدرز اور دیسی ہاؤس ہولڈ کے جوکس بنا بنا کے نا ایک رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ماں باپ کی جو بھی سیکریفائسز ہیں یا جو بھی کوششیں انہوں نے اپنے دور کے حساب سے کی ہوئی تھیں، ان کو بچے ہمیشہ سے زیرو ہی سمجھتے ہیں، اور آج کل میں تو شاید اس چیز کو کچھ زیادہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور جب آج سے کچھ اور سال پیچھے چلے جائیں نا، جب ہم کبھی بچے ہوتے تھے تو ہم کبھی بھی کاؤنٹر جو ہے نا آنسر نہیں کر سکتے تھے، کہ اگر ہماری مائیں ہمیں بتاتی تھی کہ جی ہم ہاتھ سے ساری کتاب لکھ لیا کرتے تھے، تو obviously ہمیں فیل تو ہوتا تھا کہ اچھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر ہم کبھی کاؤنٹر جواب نہیں دیتے تھے۔ بٹ انفارچونیٹلی آج کل ایسا نہیں ہے، اور یہ چیز ہم نے فرسٹ یا سیکنڈ کلاس میں ڈسکس کی تھی کہ وہ کانفیڈنس کے نام پر انفارچونیٹلی کہیں ہم نے اپنے بچوں کو بدتمیز بھی کر لیا، اور اس چیز کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ ہم فیس بھی کر رہے ہیں۔ تو کرنے کا کیا کام ہے، یہ بات ڈائریکٹ
goes to the children کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو جانے نہیں دینا، اور جب بھی کوئی ڈس اگریمنٹ ہونا ہے اس پہ انسٹنٹ ریئیکشن نہیں دینا، ویٹ کرنا ہے۔ ماں باپ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ آپ کی بات ہی مانیں گے، بٹ آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ وہ ایک جو لائن ہے جو کراس نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ایک ریڈ لائن ہے، جو کہ رسپیکٹ والی لائن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو جو بھی پریکٹیکل پوائنٹس اپنے لیے سیکھ رہے ہیں وہ سب ہم اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت کے بہترین کام لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔